باقی تمام جو مقامات ہیں وہ بالکل قانون کے مطابق ہیں، صرف مسجدیں ان کو غیر قانونی نظر آ رہی ہیں۔ مطلب تمہارے ہاتھ میں اگر حکومت آ جائے تو فرعون بن کر تم فیصلے کرنے لگ جاؤ۔ تو جس ملک کے اندر گانے اونچی آواز میں چلائے جا سکتے ہیں، فحاشی کھلے عام کی جا سکتی ہے، بڑے بڑے جو میوزک کنسرٹ ہیں وہ کھلے عام کیے جا سکتے ہیں، وہاں پر مسجد سے قرآن اور حدیث کی بات اسپیکر پر نہیں ہو سکتی۔ وہ پورے علاقے والے کہتے ہیں ہمیں مسجد کی ضرورت ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ہے تمہیں پارک کی ضرورت ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں جو اسلام کے خلاف جان بوجھ کر اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، اللہ ان کی ذلت اور رسوائی ہمیں دکھائے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ جب سب سے پہلے حکومت نے مسجدوں کے اسپیکر کو ہٹانے کی بات کی، چھوٹی سی بات تھی، بہانے بھی تھے جی ادھر سے فرقہ واریت کی آوازیں اٹھتی ہیں، ماحول خراب ہوتا ہے، معاشرے کے اندر ایک فرقہ واریت کی فضا قائم ہوتی ہے، اس لیے امن و امان قائم کرنے کے لیے اسپیکر ختم کر دیے جائے۔ چند علماء نے آوازیں بلند کی تو وہ علماء کے خلاف دوسرے فتوے لے آئے، وہ یہ تو وہی مولوی ہیں جو کہتے تھے اسپیکر پہ جائز نہیں، آج دیکھو اسپیکر کو ضروری قرار دے رہے ہیں۔ اصل میں ان مولویوں نے اپنی تقریریں پھیلانی ہیں، ان کو اپنی تقریر پھیلانے کا بہت شوق ہے، اس لیے یہ چاہتے ہیں اسپیکر نہ اترے۔ اس وقت علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے وہ جو ان کی جد و جہد تھی کہ اسپیکر نہ اتارے جائیں، بار بار تقریر میں اس پہ غصہ کرتے تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا جو آج اسپیکر اترنے پر خاموش ہیں، یاد رکھیں یہ معاملہ اسپیکر تک نہیں رہے گا، آگے جائے گا۔ کہ آج انہوں نے اسپیکر اتارے ہیں، انہوں نے کہا اسپیکر اترنا چلو چھوٹی بات ہے، لیکن ابتدا اسپیکر سے ہو رہی ہے، اس کے بعد یہ مسجدوں پر اور پابندیاں لگائیں گے، اور پابندیاں لگائیں گے، مدارس کو ختم کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسپیکر کو اسپیکر کے طور پر نہ لو، تو آج وہی ہو رہا ہے، اسپیکر پہ لوگ خاموش رہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے حکومت نے کہا اسپیکر نہیں ہونے چاہیے، تو عوام نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، کوئی بات نہیں اسپیکر نہیں ہونے چاہیے۔ کراچی میں بھی چند ایک مقامات پہ باہر کے اسپیکر چل رہے ہیں۔ جس ملک کے اندر کھلے عام گانے بجانے کی اجازت ہے، مجھے بتائیے کہ یہاں پر گلیوں کے اندر کوئی گانے بج رہا، کوئی پولیس آ کے روکتی ہے کہ بھئی یہاں پر گانے کیوں چل رہے ہیں، اونچی آواز میں کیوں ڈیک چلایا ہوا ہے؟ پولیس بھی آ کر کھڑے ہوگی تو تھوڑی دیر انجوائے کرے گی، گانے سن کے چلی جائے گی۔ تو جس ملک کے اندر گانے اونچی آواز میں چلائے جا سکتے ہیں، فحاشی کھلے عام کی جا سکتی ہے، بڑے بڑے جو میوزک کنسرٹ ہیں وہ کھلے عام کیے جا سکتے ہیں، وہاں پر مسجد سے قرآن اور حدیث کی بات اسپیکر پر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے۔ اس مسئلے کو تو یہ پرانا ہو گیا، ختم ہو گیا، اب مسئلہ آ گیا مسجدوں کی غیر قانونی معاملات کا۔ کراچی کے اندر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے کراچی کے اندر ایک پلاٹ بھی غیر قانونی نہیں ہے۔ کراچی میں باقی تمام جو مقامات ہیں وہ بالکل قانون کے مطابق ہیں، صرف مسجدیں ان کو غیر قانونی نظر آ رہی ہیں۔ حکومت کی زمین، اس کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے۔ اگر کسی کی ذاتی زمین پر بھی کسی نے قبضہ کر کے مسجد بنا لی ہے تو حکومت کا کام ہے کہ مالک کو راضی کرے، مسجد نہ گرائے، مالک کو راضی کرے، جتنا پیسہ وہ لینا چاہے اس کو پیسہ دے، وہ زمین لینا چاہے اس کو دوسری زمین دے، یہ تھوڑی زمین تھی اس کو بڑی زمین دے کر راضی کرے، مالک کو راضی کرے، مسجد نہ گرائے، یہ فیصلہ ہے اصل میں۔ تو میں یہ کہوں کہ اگر پورے پاکستان سے تمام ناجائز جو قبضے ختم کر دی جائیں، اس کے بعد ٹھیک ہے کہیں پر مسجد کا معاملہ ہے تو اس کو بھی آپ حل کر لیں، پورے پاکستان سے ہر جگہ سے آپ قبضہ ہٹا لیں، اور میرے خیال میں تو کئی عدالتیں بھی غیر قانونی جگہوں پر قائم ہوں گی۔ یہ جو مدینہ مسجد کا معاملہ چل رہا ہے، ان کے پاس تو اجازت نامے موجود ہیں، انہوں نے اپنے گھر سے نہیں لیے، انہوں نے اجازت نامے لیے حکومتی اداروں سے، ایک ادارہ ہے ادھر سے اجازت نامہ لیا، دوسرا ادارہ ادھر سے اجازت نامہ لیا، جنہوں نے بجلی لگائی وہ بھی حکومتی ادارہ ہے، جن کو ٹیکس دیا جا رہا ہے وہ بھی حکومتی ادارہ ہے۔ 40 سال سے اجازت ناموں کے سمیت ایک مسجد ہے اور وہ آباد ہے اور اس میں عبادت کی جا رہی ہے۔ اب جج صاحب کہتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے اجازت دی ہے ہم اس کو کینسل کرتے ہیں، مسجد گراؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کے اندر جو اجازت نامے اب تک ہوئے ہیں، کل کو حکومت کہے جی ہم تو حکومت ہیں، اس کا اجازت نامہ ہم کینسل کرتے ہیں، اس کو بھی گراؤ، تو کون سی مسجد بچے گی؟ کون سا گھر بچے گا؟ آپ بتائیے کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کے بارے میں اگر حکومت کہے جی جس ادارے نے اجازت دی ہم سب کو کینسل کرتے ہیں، آپ گھر فارغ کریں، تو کس کا گھر بچا پھر؟ کل کو ہمارے شناختی کارڈ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جی ٹھیک ہے اب تک آپ پاکستانی تھے لیکن ہماری حکومت ہے، حکومت کو اختیار ہوتا ہے، آپ کا شناختی کارڈ کینسل، آپ پاکستانی شہری نہیں رہے، تو کیا ہوگا؟ مطلب تمہارے ہاتھ میں اگر حکومت آ جائے تو فرعون بن کر تم فیصلے کرنے لگ جاؤ اور کہو کہ مسجد کو ختم کر دیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے، عوام نے
جب اس وقت مسجدوں کے اسپیکر کا مسئلہ تھا تو آپ نے کہا چھوٹا سا اسپیکر کا مسئلہ ہے جی، اس سے کیا ہے؟ اس وقت ہمارے علماء نے کہا تھا کہ چھوٹا چھوٹا کر کے تمہارے مذہبی مقامات کو گرائیں گے۔ اگر اسی طرح مسجدیں گرتی رہیں تو آپ یہ نہ سوچئے کہ یہ مسالک کی مسجدیں ابھی تو ان کی گرائی جا رہی ہیں، پھر آپ کی باری آئے گی۔ ہمارا کام ہے کہ یہاں سے ہم آواز اٹھائیں کہ ہم اپنے رب تعالیٰ کے اس مقام کا، اس گھر کا، اسلام کے شعار کا جتنا ہو سکا اپنی آوازیں بھی اٹھائیں گے، اور اس کے لیے جتنی قربانیاں دینی پڑے ہم وہ قربانیاں بھی دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ کہتے ہیں جی یہ پارک کی جگہ ہے، یہاں پہ پارک ہونا چاہیے، پارک سے خوبصورتی ہے، لوگ یہاں پہ تفریح کے لیے آئیں گے۔ وہ پورے علاقے والے کہتے ہیں ہمیں مسجد کی ضرورت ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ہے تمہیں پارک کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی بندہ 3 دن سے بھوکا بیٹھا ہو، وہ کہے جی مجھے ایک روٹی دے دو، اور حکومت کہے بھی روٹی کا جو فنڈ ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے، کپڑوں کا فنڈ ہے، ہم تمہیں کپڑے دے دیتے ہیں۔ اب اگر وہ کہے اچھا بھی کپڑے دے دو، اس نے کپڑے لیے، کپڑے لے کر وہ بیچ کر اس سے روٹی کھانے لگے، حکومت آ جائے یہ روٹی ناجائز ہے، کیونکہ ہم نے تو دیے تھے تمہیں کپڑے پہننے کے لیے، تم نے کیوں اس سے روٹی لے لی؟ یہ تو ایسی بات ہو گئی۔ حکومت نے پلاٹ رکھا تفریح کے لیے، لوگوں نے کہا جی ہمیں پارک کی ضرورت نہیں، ہمیں مسجد کی ضرورت ہے، فلاحی پلاٹ کے اوپر ہم اپنی فلاح کے لیے جو بنائیں۔ انہوں نے مسجد بنائی، حکومت کہتی ہے نہیں تمہیں مسجد کی ضرورت نہیں، تمہیں پلاٹ کی ضرورت ہے۔ اللہ ایسی خیرخواہی سے ہمیں بچائے اور ان کو تباہ و برباد کرے۔ جو اسلام کے خلاف بولیں گے ہم ان کے خلاف یہ بولیں گے کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، اور میں دعا کرتا ہوں جو اسلام کے خلاف جان بوجھ کر اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، اللہ ان کی ذلت و رسوائی ہمیں دکھائے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔